بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، پچھلی جمعہ حضرات کے سامنے عدل و انصاف اور احسان سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی، اور اسی طرح محرم الحرام کی فضیلت، یوم عاشوراء کے روزے سے متعلق بھی آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان کیا تھا۔ حاضرین، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ سرکار دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہود کی مخالفت میں عاشورہ محرم کے علاوہ ایک اور روزہ رکھنے کا بھی آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے شریعت کے احکام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہو سکے یہودیوں سے مخالفت کا طریقہ اپنایا۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت یہودیوں کے ساتھ ان کے چال چلن کو اپناتی ہے، لباس میں، پوشاک میں اور دیگر طور طریق میں یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس روزے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس ایک روزے کے بدلے پروردگار 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور عاشورہ محرم کے دن ایک حدیث میں، گرچہ وہ حدیث صحت کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچتی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے، یوم عاشوراء کے دن جو اپنے اہل و عیال پر وسعت سے خرچ کرے، اللہ رب ذوالجلال پورا سال اس کے ساتھ وسعت کا، روزی میں برکت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور یہ دن اپنی تاریخ کی حیثیت سے بھی عظمت رکھتا ہے۔ یہی وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، وہ دنیا میں تشریف لائے، اور جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، 950 سال کی محنت کے باوجود لوگوں نے بتوں کی پوجا نہیں چھوڑی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے پالنے والے، ان ظالموں میں سے ایک باشندے کو بھی تو زمین پر زندہ نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا، ان لوگوں کو تو نے چھوڑ دیا، تو یہ لوگ سوائے انک ان تذرهم یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے، اور اگر ان کی اولاد بھی ہوگی تو فاجر و فاسق و کافر ہوگی۔ اے اللہ، ان کو روئے زمین سے ان کو مٹا دے۔ تو اللہ پاک نے وہ تنور سے پانی کا جو بلبلہ شروع ہوا، جو سیلاب آیا، روئے زمین کو اس پانی نے گھیر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے
کشتی میں سوار ہو کر نکلے، اور جس وقت حضرت نوح کی کشتی جودی کی پہاڑی پر ٹھہری تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ عاشورہ محرم کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اور انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ میں پڑھی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک نے ان کی اس آیت پڑھنے کی برکت سے، معافی مانگنے کی برکت سے، پھر حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ نے اس مچھلی کو، حضرت یونس کو ساحل پر چھوڑنے کا حکم دیا تو زندہ صحیح سلامت فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے ساحل پر زندہ واپس اس کو انگل دیا، تو یہ وہی تاریخ تھی جو آج کی تاریخ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، بیماری سے شفا ملی تو وہ بھی عاشورہ محرم کی تاریخ تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، میں نے پچھلی جمعہ میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ سرکار دو عالم فخر بنی آدم عاشورہ محرم میں آپ نے مدینے والوں کو دیکھا کہ اس دن روزہ رکھتے تھے، حالانکہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل دیا تھا، ان کے حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اور ان لوگوں نے تورات جیسی آسمانی مقدس کتاب میں تحریف کر ڈالی تھی، باوجود اس کے وہ عاشورہ محرم میں روزہ رکھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج تمہارے روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون اور اس کے لشکر سے آزادی دی۔ ہوا یہ تھا کہ بنو اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا کر رکھ لیا تھا، اور جب پتہ چلا کہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کے تخت کو ہلا کر رکھ دے گا، اس کی سلطنت کو ختم کر کے رکھ دے گا، تو فرعون نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ جو بھی بنو اسرائیل میں بچے پیدا ہوں گے ان کو ذبح کر دیا جائے۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ ان لوگوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی، معصوم ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھین کر انہوں نے ذبح کیا تھا، اور اس طرح ہزاروں بچوں کو ذبح کیا۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے، جس بچے کو ذبح کرنے کے لیے، جس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے اتنے بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ بچہ صحیح سلامت جنم پاتا ہے اور پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ان کی ماں کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں فرعون کے سپاہی ہمارے گھر پہ نہ آ جائیں اور ہمارے بچے کی جان کو خطرہ نہ ہو، تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں پر الہام کیا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ایک صندوق میں بچے کو ڈال دو اور پانی میں اسے چھوڑ دو، اور اس بات کو یقین کے ساتھ مان لو اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تمہارے بیٹے کو دوبارہ تم سے ملا دیں گے، تمہارے حوالے پھر سے کر دیں گے، اور ہم نے تمہارے بیٹے پر دوسروں کے دودھ کو حرام کر دیا ہے، تمہارا یہ چھوٹا سا بچہ کسی اور ماں کا دودھ بھی نہیں پیے گا، وہ آپ کے پاس لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے صندوق میں ڈال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دریائے نیل کے حوالے کر دیا، اور وہ صندوق بہتے ہوئے پہنچتا ہے فرعون کے محل کے پاس۔
جہاں فرعون کی بیوی محل کے باہر ٹہل رہی تھی تو وہیں جا کر وہ صندوق بھی پہنچتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کے بہن کو بھیج دیا تھا، جاؤ دیکھو صندوق پہنچتا کہاں ہے، کہیں میرے بچے کو پریشانی تو نہیں لاحق ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ ساحل پر چلتی ہوئی پہنچتی، دیکھا کہ جس نے یہ صندوق اٹھایا وہ تو فرعون کی بیوی ہے۔ گھبرا گئی، فرعون کی بیوی نے اسے کھولا اور اپنے محل میں لے گئی۔ فرعون کو شک محسوس ہو رہا تھا، شاید یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے مجھے پہلے سے اس کے بارے میں اطلاع دی کہ یہ تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے گا، تمہارے تخت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ لیکن بیوی نے کہا کہ بچے کے بارے میں کیوں شک کرتے ہو، ہم تو بے اولاد ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے نفع پہنچانے والا ہو جائے۔ بالآخر بیوی کی بات کو مان کر فرعون اپنے دربار میں اس بچے کی پرورش کا حکم جاری کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا، بچہ ہے کہ کسی عورت کا دودھ پینے کو تیار نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کی بہن نے اس مجمع سے کہا کہ میں ایک ایسے خاندان کی عورت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ پینے کے لیے یہ بچہ تیار ہو جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر موسیٰ کی والدہ کو فرعون کے محل میں پہنچایا، اور فرعون کی ماں موسیٰ کی ماں کے ذریعے سے ہی موسیٰ علیہ السلام کے دودھ کا انتظام کیا اور اس پر شاہی وظیفہ بھی جاری کروایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس بات کا وعدہ کرتے ہیں اس بات کو اللہ پوری فرماتے ہیں۔ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، کس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے، کس کا وعدہ اللہ سے زیادہ سچا اور پکا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے بندو، اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا، بدلے میں جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، بدلے میں جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، بدلے میں جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بدلے میں جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ نے حج کا حکم دیا، بدلے میں جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ نے سچائی کو اپنانے کا حکم دیا، بدلے میں جنت کا وعدہ کیا۔ امانت داری کو اختیار کرنے کا حکم دیا، بدلے میں جنت کا وعدہ کیا۔ اور اللہ کے بندو، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، ہم جھانک کے دیکھیں، اپنے آپ میں غور کریں کہ اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہو چکی؟ وہ اللہ اپنے وعدے میں پکا ہے، اپنے قول میں سچا ہے، اپنے فعل میں کھرا ہے، پھر بھی ہم اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ یقین ہے تو پھر عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ پلے بڑھے اور اسی کے سامنے اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ مختلف دور سے، مختلف واقعات سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ گزرے۔ کبھی فرعون نے جادوگروں کو بلا کر سرکشی کا مظاہرہ کیا، اور تو کبھی کچھ یہ ہوتا رہا۔ بالآخر فرعون اور اس کے سپاہیوں نے طے کیا کہ بنو اسرائیل اور موسیٰ کو ختم کر کے نعوذ باللہ ہم ٹھنڈی سانس لیں گے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم پر اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل گئے، اور جب دریا کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، آگے بڑھے تو دریا میں ڈوب کر مر جائیں گے، اور اگر پھر سے واپس ہونے کی کوشش کی یا یہیں رکے رہے تو فرعون اور اس کا لشکر ہمیں ختم کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ تو میرا خدا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع فرمایا، دعا کی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ جو ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ پانی پہ مارو۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ اس وقت لاٹھی کو پانی پر مارنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، جانتے تھے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ انہوں نے فوراً اس پانی پہ لاٹھی ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 راستے حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کے 12
قبیلوں کے لیے بنا دیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے اس دریا کے راستوں سے ہوتے ہوئے آگے نکل گئے، تو فرعون اور اس کا لشکر جب یہ پہنچ کر دیکھا کہ یہ تو راستے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ جب موسیٰ اور ماننے والے پانی کے بالکل اس پار پہنچ گئے، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ دوبارہ مل جائے۔ فرعون چیخنے لگا، چلانے لگا، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اب تجھے توبہ کرنے سے کیا ملے گا، اب تیرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یاد رکھیں، انسان اسی طرح دھوکے میں زندگی گزارتا ہے، سوچتا ہے کہ اگلے مہینے سے میں نماز کا پابند بن جاؤں گا، اگلے سال توبہ کر لوں گا، میں چند دن کے بعد میں پھر میں اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤں گا، بیٹی اور بچوں کی شادیوں کے بعد میں نماز پکڑ لوں گا۔ وہ سوچتا رہے گا، سوچتا رہے گا، اور اسے پتہ بھی نہ چلے گا کہ موت کا پنجہ اس کے حلق پر پڑ جائے گا، غرغرے کا وقت آ جائے گا، اس وقت کی توبہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اس لیے موت کے آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ فرعون کے اس وقت ایمان لانے کا اعتبار نہ رہا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے سرکشی کی، طغیانی کی، نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول حضرت موسیٰ کے خلاف ورزی کی، ان کی باتوں کو نہ مانا۔ انجام یہ ہوا کہ اس کا سارا لشکر پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اور پانی نے فرعون کی لاش کو بھی قبول نہ کیا، اس کے لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کے لاش قیامت تک آنے والے فرعونوں کے لیے، ظالموں کے لیے، بدبختوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو ستانے والوں کے لیے عبرت کے طور پر موجود۔ تو یہ جو فرعون غرق ہوا، موسیٰ اور ان کے ماننے والے کامیاب ہو گئے، وہ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ محرم کا دن تھا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ سے اور زیادہ قریب ہیں، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ حالانکہ مدینہ آنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کا فرضیت کا حکم نازل ہوا تو پھر رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ محرم کے روزے کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، بعد میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، یہ نفل قرار دیا گیا۔ اور یہی وہ عظیم تاریخ ہے 10ویں محرم الحرام کی، جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ جب بھی امام حسین کا واقعہ پڑھیں، سنیں، بیان کریں، کوئی دل ایسا نہیں ہوتا جو روئے بغیر رہ جائے۔ حاضرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت امت کے لیے حق پر مر مٹنے کا عظیم پیغام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین بنائے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے، اور آپ 24 ہجری میں اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو مسجد نبوی کے محراب میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے آپ پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے تکبیر تحریمہ منی، اتنے میں ہی پیچھے سے ابو لولو فیروز نے خنجر، زہر آلود زہر میں بجھا ہوا خنجر ان پر سوار کرتا ہے، اور زخموں سے چور ہو کر حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر آپ گرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کے مصلی پر کھڑے ہو کر جلدی جلدی فجر کی نماز پوری کرتے ہیں۔ اے ایمان والو،
وقت کے خلیفہ مسلمانوں کے حاکم ابھی موت و حیات کے درمیان میں ہیں، اور اس وقت بھی مسلمانوں نے اللہ کے حکم اور فریضے کو پورا کرنے کی کوشش کی، نماز ادھوری نہ چھوڑی۔ آج مسلمان اپنے گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو غم میں نماز نہیں پڑھتا، شادی بیاہ کا موقع ہو تو خوشی میں نماز نہیں پڑھتا، دکان جائے تو کاروبار میں مست ہو کر نماز نہیں پڑھتا، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ انگڑائیاں لیتے ہوئے رہ جائے گا، اللہ کے گھر پر حاضر نہیں ہوتا۔ قربان جائے ان صحابہ کی زندگیوں پر، امیر المومنین تڑپ رہے ہیں لیکن صحابہ نے پہلے نماز کو مکمل کیا۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، حضرت عبداللہ ابن عمر کو اتنی پریشانی تھی، نماز سے فارغ ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علاج کی کوشش کی گئی، آنتوں سے خون بہ رہا تھا، حتیٰ کہ سستی کے اس عالم میں دودھ پلایا گیا تو پیٹ کی جو آنتیں کٹی تھی تو دودھ ان آنتوں سے باہر نکل رہا تھا، یہ حالت ہو چکی تھی۔ اس درمیان میں حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بار بار اپنے والد کو یاد دلاتے ہیں، ابا جان آپ کی ابھی فجر کی نماز آپ پر باقی ہے۔ ان کو ڈر ہے کہ کہیں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ان کی فجر کی نماز باقی نہ رہ جائے۔ 2-3 مرتبہ حضرت عمر نے کوشش بھی کی تیمم کر کے نماز پڑھنے کی، لیکن نماز جیسے ہی پڑھنا اشاروں سے شروع کیا تو بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ یہ ہے نماز کی فکر صحابہ کی۔ اور امام حسین کی شہادت کا وقت قریب تھا، آپ نے عمر بن سعد اور شمر ذیلجوشن سے جو درخواست کی تھی کہ وہ نماز پڑھنے کی درخواست کی تھی، حر بن یزید سے جو درخواست کی تھی وہ نماز پڑھنے کی درخواست کی تھی، سامنے موت ہے، 5000 کا عبید اللہ ابن زیاد کا یزیدی لشکر موجود ہے، لیکن فکر ہے تو نماز کی فکر ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے کل اللہ کے سامنے ان صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر، جنہوں نے اپنے آخری وقت میں بھی نماز کی فکر کی تھی، تلواروں کی کھنکھناتی ہوئی آواز میں بھی انہوں نے نمازوں کی فکر کی تھی، اپنے بھائیوں کے جان کے جاتے ہوئے دیکھ کر بھی انہوں نے نماز کی فکر کی تھی۔ آج مسلمان کو کیا ہوا کہ وہ نماز کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ تمہاری یہ دولت، تمہاری ہماری تجارت، یہ مال پیسہ ہے، یہ ساری زندگی، یہ جوانی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کل قیامت میں اعمال میں سب سے پہلے کسی عمل کا حساب ہوگا تو وہ نماز کا حساب ہوگا۔ ہمارے بہانے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے جبکہ جام شہادت نوش کرنے والے نماز ادا کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہم کیا بہانہ کر سکے، کیا ہیلا کر سکے، کیا ہمارے پاس ایسی وجہ ہوگی کہ ہم اللہ کے سامنے کہہ سکیں گے کہ اس وجہ سے میں نے نماز چھوڑا؟ کوئی وجہ نہیں باقی رہی نماز چھوڑنے کے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا، محرم الحرام کی پہلی تاریخ فجر کی نماز اور سن ہجری 24 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 14 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہی وہ امیر المومنین تھے، اللہ نے ان کی برکت سے کئی فتنوں کو بند کر کے رکھا تھا۔ اللہ جیسے ہی حضرت عمر کی شہادت ہوئی، فتنے سر اٹھانا شروع کر دیے، اور ہوتے ہوتے حضرت عثمان جو رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، 35 ہجری میں مدینے میں فتنے اتنے ابھر چکے تھے کہ مدینے میں انہی کے گھر میں حضرت عثمان کو لوگوں نے شہید کیا۔ جس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا کلام تھا، زبان پر اللہ کا کلام جاری تھا، وہ اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہے تھے، آیاتوں کو پڑھ رہے تھے۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ یہ فتنے جتنے اٹھے ابھرے، اس کے بعد سے آج تک فتنوں نے کبھی اپنا سر نہیں جھکایا، برابر چلتے آ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد علی مرتضی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنائے۔ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا،
جو اس وقت ملک شام کے گورنر تھے، حضرت عمر کے زمانے سے گورنر تھے، کہ آپ بھی میری بیعت کر لیں۔ انہوں نے یہ پیغام بھیجا، میں بھی آپ کی بیعت کروں گا، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ پہلے آپ حضرت عثمان کے قاتلوں سے آپ قصاص لیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے۔ اس طرح یہ بیعت ہونے سے رہ گئی۔ جب فتنے اور بڑھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مناسب یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کو، مدینے کو، آپ کے سامنے ان فتنوں کو نہ آنے دیا جائے، تو مدینے سے اپنا دارالخلافہ کیپٹل منتقل کر کے کوفہ میں انہوں نے اپنے ملک کا، اپنی سلطنت کا اس کو کیپٹل بنایا، دارالخلافہ بنایا۔ اب مسلمانوں میں جو نفرتیں تھیں وہ بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر 40 ہجری کو امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو بھی لوگوں نے شہید کر دیا۔ جو فتنے حضرت عمر کی حیات، عمر رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ تک بند تھے، اور بڑھتے چلے گئے۔ حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے 6 ماہ کے مختصر سے عرصے میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ اب پوری اسلامی دنیا کے حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ 60 ہجری تک ان کا زمانہ چلا، پھر اس کے بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے لوگوں کے مشورے پر یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ جو ملک شام کے آس پاس کے لوگ تھے، انہوں نے تو یزید کی بیعت کر لی، قبول کر لی، لیکن مکہ اور حجاز مدینہ کے لوگوں نے ان کی بات کو نہ مانا۔ حضرت امیر معاویہ کے سامنے 3 باتیں رکھی، یا تو آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ نے کیا تھا، یعنی رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا، یا وہ کریں جو حضرت ابوبکر نے کیا تھا۔ حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ حضرت عمر کو انہوں نے متعین کیا، خلیفہ مقرر کیا، لیکن حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے یا خاندان کے کسی شخص کو آپ نے خلیفہ مقرر نہیں کیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی اپنی اولاد کو خلیفہ نہ بنایا، دوسروں کو بنا، ہم اس کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ تیسری بات یہ رکھی، یا تو وہ کام کرے جو حضرت عمر نے کیا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے بعد ایک کمیٹی بنائی تھی، وہ کمیٹی طے کرے گی کہ کون خلیفہ ہو، آپ بھی ایسا ہی کام کرتے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے جو مشیر تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ اپنے بیٹے کو امیر بنا دیں، سب بیعت کر لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کرنے کے لیے حجاز والوں پر زبردستی نہیں کی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کو دیکھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی بستی کے لوگ ہیں، سرکار دو عالم کے خاندان کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے ان پر زبردستی نہ کی، سختی نہ کی۔ لیکن جب یزید تخت نشین ہوا، اس کو بیعت لینے کا جنون سوار ہوا، اس نے مدینے والوں پر سختی سے پیش آنا شروع کیا۔ مدینے کے گورنر کو حکم دیا کہ وہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب سے زبردستی بیعت کرا دی جائے۔ بعض صحابہ نے انکار کیا، انہی میں حضرت امام حسین بھی تھے۔ جب حالات دیکھے تو مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف چلے گئے۔ رجب کے مہینے میں نکلے، شعبان میں وہ مکہ مکرمہ پہنچے، ہوتے ہوتے رمضان کا مہینہ آیا۔ عراقیوں کو، کوفیوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ یہاں سے انہوں نے خط لکھ بھیجا، کیونکہ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دارالخلافہ یعنی کیپٹل تھا، تو یہاں سے ان لوگوں نے خط بھیجا کہ اے امام حسین، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم کو پتہ چلا کہ آپ یزید کے بیعت سے انکار کر چکے ہیں، ہم بھی یزید کی بیعت کرنا نہیں چاہتے، آپ ہمارے ہاں کوفہ تشریف لے آئیں، ہزاروں کا مجمع آپ کا منتظر ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ سے بڑھ کر کوئی سوئے زمین پر اس قابل نہیں کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ
اور امیر بن سکے، تو اس لیے آپ تشریف لے آئے۔ ایک کے بعد خطوط پر خطوط حضرت امام حسین کی خدمت میں پہنچتے رہے۔ پھر ذی الحج کا مہینہ آیا، ذی الحج کی 7 یا 8 تاریخ کو امام حسین نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ نے انکار کیا کہ دیکھو کوفہ والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا ہے، ہمیں بھروسہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وفاداری سے پیش آئیں گے، آپ کے حکم پر عمل کریں گے، وہ بہت جلد مکر جائیں گے، اس لیے آپ نہ جائیں۔ لیکن امام حسین نے ٹھان لی تھی کہ جب اتنے خطوط آئے ہیں تو پھر مجھے جانا پڑے گا۔ اپنے رشتے کے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو انہوں نے بھی پازیٹیو رسپونڈ کیا کہ ہاں آپ آ سکتے ہیں، حالات سازگار ہیں۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو خط بھی دیا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ وفادار ہیں تو میرے نمائندے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر میرے لیے بیعت کرو۔ ہزاروں کا مجمع ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ اس وقت یزید کی طرف سے جو گورنر تھے کوفہ کے، وہ ایک صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اس سارے معاملے کو نرمی سے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اس پر سختی نہ کی تھی، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، جانتے تھے کہ امام حسین کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، وہ نواسے رسول ہے۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ہمارے نبی حضرت محمد کریم کے نواسے کے علاوہ کسی اور کا نواسا اس روئے زمین پر موجود نہیں، تو اس لیے انہوں نے اس معاملے کو نرمی سے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں کوفہ کے لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ اب امام حسین کو انہوں نے خط لکھا، 7 یا 8 ہجری کو انہوں نے مدینے سے رخت سفر باندھا، راستہ طے کرتے گئے، آتے گئے، درمیان سے جہاں سے امام حسین گزر رہے تھے کسی قریے میں پہنچے، ان قریے والوں نے بھی بیعت کی، کسی بستی میں رکے، اس بستی والے بھی ان کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ہوتے ہوتے جب قریب پہنچنے لگے، امام حسین کو پتہ چلا کہ لوگوں نے مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ ادھر نعمان ابن بشیر جو حکمران تھے، گورنر تھے کوفہ کے، یزید کو جیسے اس کی اطلاع ملی کہ کوفہ کے حالات بدل رہے ہیں، وہاں سے اس نے نعمان بن بشیر کو ہٹایا، عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدبخت کو اس نے کوفہ کا امیر مقرر کر دیا، گورنر مقرر، جو بڑا ظالم تھا، جابر تھا، سخت دل تھا۔ اسی نے مسلم ابن عقیل کو شہید کروایا، ان کے بیٹے کو بھی شہید کروایا۔ تو یہ خبر امام حسین کو پہنچی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب تو حالات سازگار نہیں ہیں، اگر مشورے میں طے ہو جائے کہ واپس رخ کیا جائے تو ہم پھر مدینہ یا مکہ مکرمہ واپس ہو جائیں۔ جو لوگ قریوں سے آئے تھے وہ تو اپنی بستیوں کو چلے گئے، راستے میں جو ملے تھے۔ امام حسین کے ساتھ جو مکے سے نکلے تھے، آپ کے اہل خاندان، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہماری ذات، ہمارے ماں باپ، ہماری دولت، سب کچھ ان مبارک ہستیوں پر قربان ہو جائے۔ جو مسلم بن عقیل کے آل تھے، بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس نہیں ہوں گے، ان کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ امام حسین نے بھی فرمایا کہ ان کے بعد مجھے بھی جینے میں مزہ نہیں آتا۔ پھر آگے بڑھے، ادھر حر بن یزید کی سربراہی میں عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 سپاہیوں کا لشکر بھیجا امام حسین کو روکنے کے لیے۔ امام حسین جانا چاہتے تھے کوفہ، وہ کوفہ آنے نہیں دینا، یہ حکم دے کر اس نے اس کو بھیجا حر بن یزید کو، جو بعد میں امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ 1000 کے سپاہی تعداد میں موجود تھے۔ امام حسین کا راستہ روکا۔ امام حسین نے فرمایا میرا راستہ کیوں روکتے ہو؟ کہا آپ کو ابن زیاد کے پاس چلنا، اس کا حکم یہ ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کو روکے رکھنا ہے۔
امام حسین نے پھر اس سے کہا کہ مجھے واپس جانے دیا جائے۔ یہاں ابن زیاد کا حکم تھا کہ ان کو واپس نہ جانے دیا جائے۔ اب راستہ دوسری طرف موڑ دیا گیا، کوفہ جانے کے بجائے کربلا کی طرف راستہ ان کا موڑ دیا گیا۔ حر بن یزید نے بھی نرمی برتی، اس نے سختی نہ کی۔ جب نماز کا وقت آیا، نماز پڑھانے کی باری آئی، امام حسین نے حر سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ حر نے کہا کہ نہیں، نواسے رسول کے ہوتے ہوئے میں نہیں امامت کروں گا، آپ نماز پڑھائیں۔ آپ غور کریں، حر کے ساتھ جو 1000 سپاہی تھے، انہوں نے امام حسین کے پیچھے باجماعت نماز ادا کی۔ نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ سامنے دشمن اپنی ان کی زندگی تنگ کیے ہوئے، لیکن نواسے رسول نے پیغام دیا کہ لوگوں، جان جا سکتی ہے، نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اور ہم ہیں کہ 1 روپیہ جانے نہیں دیتے، نماز تو آرام سے چھوڑ دیتے۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے میں ذرا جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی، اور راستے میں حر نے کہا کہ آپ جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا، آپ کو تو کچھ نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اتنے میں ابن زیاد نے عمر بن سعد کے ساتھ 4000 کا لشکر بھیجا۔ عمر بن سعد سے امام حسین نے فرمایا کہ میں 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تمہارے سے مطالبہ کرتا ہوں، یا تو مجھے مکہ واپس جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے، میں چلا جاؤں گا، جنگ نہیں کروں گا، میں بیعت بھی نہ لوں گا، مجھے چھوڑ دیا جائے، اور دوسری بات یا تو یہ کہ مجھے براہ راست یزید سے ملنے کے لیے آگے بڑھنے دیا جائے، میں ملک شام جاؤں گا، دمشق پہنچوں گا، یزید سے میری بات ہوگی جو ہوگی، ہم دونوں بیٹھ کر معاملہ طے کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یا تو مجھے اسلام کی سرحد پر جہاں مسلمان سپاہی دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہاں جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ میں بھی اسلام کی سرحد کی حفاظت کرتے کرتے راہ خدا میں جام شہادت نوش کر لوں گا۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ان کے لیے اس میں آزادی دی جائے۔ ابن زیاد نے بھی سوچا کہ بغیر لڑائی کے معاملہ حل ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن بدبخت شمر ذوالجوشن جس کو عمر بن سعد پر بڑا جلن اور حسد تھا، اس نے ابن زیاد کو بہکایا اور بھڑکایا، کہا مجھے امام حسین کی یہ باتیں نہیں لگتی، یہ تو عمر بن سعد کا مجھے کوئی سازش کا کام لگ رہا ہے، اس لیے ابن زیاد مجھے یہ لگتا ہے کہ عمر بن سعد اب یہاں سے امام حسین کو جانے کے لیے راستہ فراہم کر رہا ہے، اگر وہ نکل جائیں، ایک بار چھوٹ جائیں، امام حسین کی زبان میں وہ تاثیر ہے کہ اگر وہ دوسرے علاقے میں پہنچ جائیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی فوج میں بھرتی ہو جائیں گے، اگر آج تم نے ان کو نہیں پکڑا تو پھر حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہاری فوج میں طاقت نہیں ہو سکتی، اس لیے جو کچھ کرنا ہے آج کرو، اور انہیں زبردستی کرو کہ وہ ابن زیاد کے پاس ہی آئے، کوئی اور ان کے لیے آپشن نہ دیا جائے۔ تو شمر ذوالجوشن بدبخت ترین انسان، اس نے ابن زیاد کو بھڑکایا، پھر ابن زیاد نے وہی حکم دیا اور شمر ذوالجوشن کو بھی بھیج دیا کہ وہ بھی جائے اور امام حسین کا راستہ رو کے مقابلہ کرے۔ جب شمر ذوالجوشن ابن زیاد کا یہ پیغام لایا تو امام حسین نے فرمایا کہ پھر تو مجھے آج کے رات کی مہلت دے دی جائے۔ یہ مہلت کس لیے؟ کیا راتوں رات کی تاریکی میں راہ فرار اختیار کرنے کے لیے؟ نعوذ باللہ نہیں، بلکہ ان کی یہ مہلت آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا لوں، توبہ کروں کہ میں اس کے حضور پہنچ رہا ہوں، اس لیے مجھے مہلت چاہیے کہ میں اپنے اہل خاندان کو، نبی کے خاندان کے بچے ہوئے افراد کو اپنی وصیت کر جاؤں۔
رات بھر 9 محرم الحرام کے رات کو، یعنی صبح 10 محرم الحرام ہونا ہے، تو اس رات کو امام حسین اپنے خیمے میں اللہ کے سامنے سربسجود ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے انہوں نے جو کچھ اللہ کو فریاد کرنا تھا فریاد کر دیا، اور پھر صبح ہوئی تو میدان کارزار گرم ہوا، اور آپ نے یزید کے ابن زیاد کے لشکر کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، لوگوں میں خود تمہارے طرف چل کے نہیں آیا، تم نے مجھے خطوط بھیجے۔ آپ نے پڑھ کے دکھایا کہ ان لوگوں نے میرے سامنے خطوط بھیجے۔ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے خط بھیجے تھے، لیکن انہوں نے اپنا سر جھکائے ہوئے تھا، کوئی اپنی زبان سے ایک جملہ تک نہ کہا، ان کو اپنی جان کا ڈر تھا۔ پھر حضرت امام حسین نے یاد دلایا، یہ لوگوں تم کو پتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کسی اور نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے سوائے میں، کہ میں تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ اور لوگوں تم میں صحابہ موجود ہیں، حضرت جابر موجود ہیں، حضرت انس اسی علاقے میں رہتے ہیں، آپ ان کی خدمت میں، ان صحابہ کی خدمت میں پہنچ جاؤ اور ان سے پوچھو کیا ہمارے نانا نے میرے بارے میں یہ نہیں کہا تھا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسین اور حسن یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا آپ کے نبی نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا؟ جاؤ صحابہ سے تصدیق کر لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہاں رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہی کہا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم آج میرے قتل کے ارادے پر ہو۔ یاد رکھیں یہ وہ خطبہ تھا، زمین کانپ رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، لیکن جن کے دلوں میں شقاوت تھی، سختی تھی، ان کے دلوں میں نرمی نہ آئی اور بن یزید پر اثر ہوا۔ انہوں نے توبہ کی اور حضرت امام حسین سے گزارش کی اور عرض کرنے لگے، امام حسین آپ مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ کا راستہ روک دیا تھا، آپ مجھے اپنی فوج میں، اپنے قافلے میں شامل کر لیں۔ وہ اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ امام حسین کی فوج میں قافلے میں شامل ہو گئے۔ پھر میدان کارزار گرم ہوا، ایک ایک کر کے سب قتل ہوتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراگندہ بالوں کے ساتھ، حیران و پریشانی کے ساتھ ان کے خواب میں آئے، ساتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حال ہے، یہ شیشی کیا ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابن عباس کے خواب میں بیان فرمایا کہ میں امام حسین کی شہادت کے وقت حاضر تھا، یہ امام حسین کا خون ہے تو میں نے شیشی میں لیا ہے، اس کو اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ اور جب امام حسین کی شہادت کی خبر مکہ اور مدینہ تک پہنچی، حساب لگایا تو جو خواب ابن عباس نے دیکھا تھا ہو بہو وہی دن تھا اور وقت بھی وہی تھا جب وہ دوپہر کے وقت میں آرام کرتے ہوئے رسول اللہ کو انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، اسی وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے کربلا میں شہادت کا وقت تھا۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے سر کے بالوں میں بھی مٹی ہے اور آپ کے داڑھی کے بالوں میں بھی مٹی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے خواب میں بیان فرمایا کہ میں ابھی کربلا کی طرف سے ہو کر آ رہا ہوں کہ لوگوں نے میرے نواسے کو شہید کر دیا ہے، اسی حالت میں میں یہاں پہ آیا ہوں۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے امام حسین کو لوگوں نے شہید کر دیا، اتنا ہی انہوں نے بس نہ کیا، آپ کے سر کو تن سے جدا کیا۔ جس بدبخت نے ان کے سر کو اپنے گھوڑے پر باندھ رکھا تھا، آپ یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کے قاتلوں کا آخرت میں اللہ بدلہ لے گا، یقیناً وہاں جو ہوگا وہ ہو کر رہے
گا، دنیا میں بھی اللہ پاک نے ان کے عبرتناک انجام کو دکھا دیا۔ جس نے ان کے اس مبارک سر کو اپنے گھوڑے سے باندھ رکھا تھا تو اس کی حالت یہ ہوئی تھی، وہ تو بڑا خوبصورت تھا، وہ کالا پھر گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تم اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، تمہارا یہ رنگ کیسے کالا پڑ چکا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا جس وقت میں نے ان کے سر کو اپنے گھوڑے سے باندھا، اس کے بعد سے جب بھی میں سوتا ہوں دو لوگ میرے پاس آتے ہیں، میرے ہاتھوں کو پہلوؤں کو پکڑتے ہیں، مجھے آگ میں لے جاتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، اور جب میں اٹھتا ہوں تو آگ کی تپش میرے جسم میں محسوس ہوتی ہے۔ اسی حالت میں روزانہ اس طرح ہوتے ہوتے اسی حالت میں وہ مر گیا۔ حضرت سدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، بات چھڑی امام حسین کے قاتلوں کی، ان کے انجام کی۔ کسی نے کہا جو بھی امام حسین کے قتل میں شریک تھا اس کا انجام بہت برا ہوا۔ ایک بوڑھا نابینا ہو چکا تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا تمہاری آنکھ تو اچھی تھی، کیوں اچانک نابینا ہو گئے؟ تو اس نے کہا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ بڑے غصے میں تھے، اور میں نے خواب میں ان لوگوں کو دیکھا، 10 لاشیں ان کی پڑی ہوئی تھی جنہوں نے امام حسین کے قتل میں شہادت میں شریک ہوئے تھے، ان کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ تو مجھے پھر رسول اللہ نے غصہ بھری نظروں سے دیکھا اور ایک خون امام حسین کے خون سے سلائی بھری اور میری آنکھوں میں لگا دیا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو آنکھوں کی بینائی سے محروم اٹھا۔ تو یہ سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں چرچا ہونے لگا امام کے قاتلوں کے انجام کے بارے میں۔ تو اس وقت ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو، میں بھی امام کے قتل کے وقت وہاں موجود تھا، میرا کچھ بھی نہ ہوا۔ مجلس ختم ہوئی، وہ اپنے گھر گیا۔ صبح حضرت سدی کہتے ہیں کہ میں جب اس کے گھر پر پہنچا، جلی ہوئی وہ کوئلے سے اس کی لاش بن چکی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو پتا چلا کہ گھر وہ رات واپس آیا، چراغ جل رہا تھا، اسے کچھ درست کرنے کے لیے وہ آگے بڑھا، وہی چراغ اس کے کپڑوں پر وہ پڑا، وہ جلا اور جل کے راکھ ہو گیا۔ امام حسین کے قاتلوں سے اللہ نے چن چن کر بدلہ لیا۔ پھر حالات بدلے، ادھر یزید بھی زیادہ دن وہ حکومت پر قائم نہ رہا، 2 سال 8 مہینے ہی اس پر وہ قائم رہ سکا، وہ بھی جوانی کی ایام میں ہی دنیا سے رخصت ہوا۔ 5 سال امام حسین کی شہادت کو گزرے ہوئے تھے کہ انہی ایام میں مختار نے اعلان کیا کہ جو امام حسین کا قاتل ہوگا چن چن کر اس کی گردن کو میں اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ پتا کرتا، جو بھی معلوم کرتا کہ معلوم جس کے بارے میں بھی ہوتا کہ اس لشکر میں موجود تھا، امام حسین کے قتل میں شریک تھا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ اسی نے شمر جل جوشن کے اعضا کاٹ دیے، کتوں کے حوالے اس نے اس کے جسم کو کر دیا۔ عمر بن سعد کی گردن کو، اس کے سر کو تن سے جدا کر کے جب مختار کے دربار میں پیش کیا گیا، اس وقت عمر بن سعد کا بیٹا حفص بھی وہاں موجود تھا۔ مختار نے پوچھا جانتے ہو کہ کس کا سر ہے؟ تو اس پر اس نے کہا میں جانتا ہوں، یہ میرے باپ عمر بن سعد کا کٹا ہوا سر ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی اب جینا پسند نہیں کرتا۔ مختار نے اس کے بیٹے حفص کی بھی گردن کو اڑا دیا اور دونوں کو جہنم رسید کر دیا اور کہا کہ مجھے تو میں نے حسین اور حسین کے بیٹے کا بدلہ تو ان سے لیا ہے، لیکن برابری تو اب بھی نہ ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ جو ابن زیاد دندناتا پھر رہا تھا، مختار کے ایک لشکر نے ان کا مقابلہ کیا، پھر ابن زیاد کے اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو مختار کے دربار میں وہاں پیش کیا گیا جہاں 10 محرم الحرام کو اس سے پہلے امام حسین کا مبارک سر رکھا ہوا تھا، اسی جگہ اب ان ظالموں کے سر بھی کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا سانپ، اژدہے کی نسل کا ایک سانپ آیا، ان سروں میں تلاش کرتے کرتے ابن زیاد کے سر کے پاس گیا، کبھی وہ ناک کے ذریعے سے گھستا اور منہ کے ذریعے سے باہر نکلتا، کبھی اس کے منہ سے گھستا اور ناک کے ذریعے سے باہر نکلتا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، امام حسین کو جن لوگوں نے شہید کیا
تھا، جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی تھی، دریائے فرات پر امام حسین رضی اللہ عنہ پیاسے پانی پینے کے لیے پہنچے تو حسین ابن نمیر نامی بدبخت نے ان کو پانی پینے سے روک دیا تھا۔ امام حسین کی بددعا کیا لگی، اسے جب موت کا وقت تھا، پیاس کی ایسی شدت محسوس ہوئی، جتنا بھی پانی پیے پیاس تو بجھنے کا نام نہیں لیتی، اور پانی اتنا پیتا گیا اس کا پیٹ پھٹا اور جہنم رسید ہوا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کا اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے انتقام لیتے ہیں۔ ایک طرف تو دنیا کے اسباب کے طور پر امام حسین کی شہادت ہوئی، اور دنیا نے ان کے قاتلوں کا عبرتناک انجام بھی دیکھا۔ یہ وہ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں یہ کربلا کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا، اور ہم کو یہ پیغام دیتا ہے، مسلمانوں، حق کے لیے تمہاری جان دینے کی نوبت آئے تو جان دے دو۔ تمہارا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے تمہارا سر کبھی نہیں جھک سکتا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، واقعہ کربلا سے سبق لینے اور حق پر جم جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اسی حق کے ساتھ جینے اور حق پر مرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین، آپ کے